بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگنے رہے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوجنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوجنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا،
میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تک چکے تھے۔ ان 20 لوگوں نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔